watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین کرام، میں آج کچھ شیعہ سنی کا مناظرہ سنا دوں. شاہ جہانگیر کے زمانہ میں ایران سے کچھ شیعہ آئے اور بادشاہ کے یہاں قیام کیا اور لوگوں کو مناظرہ کا چیلنج کیا، مگر کوئی ان سے مناظرہ کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ سب سوچتے تھے کہ یہ بادشاہ کے مہمان ہیں، کہیں ایسا ویسا نہ ہو جاوے. لیکن ملا دو پیازہ تیار ہو گیا. چنانچہ وقت مناظرہ طے ہو گیا اور یہ بھی طے ہو گیا کہ بھائی مناظرہ اشاروں میں ہوگا، سوال بھی اشاروں میں ہوگا اور جواب بھی اشاروں میں ہوگا. جب مناظرہ کا وقت آیا تو ملا دو پیازے نے 20 گز لٹھے کے تھان کا عمامہ باندھا اور 20 گز ہی شملہ چھوڑا. شملہ کہتے ہیں عمامہ کے پیچھے جو لٹکا ہوا ہوتا ہے، 20 گز ہی شملہ چھوڑا، جس کو لوگ پیچھے سے اٹھائے ہوئے تھے، اور ایک چوکور بھاری بھرکم پتھر جزدان میں رکھا کہ یہ کتاب اینٹ البحر ہے. کیا ہے؟ اینٹ البحر ہے، کہ اگر حوالہ کی ضرورت پیش آئی تو اس سے حوالہ دیا جا سکے. جب اسٹیج پر پہنچا تو اپنے جوتے اپنے سامنے اسٹیج پر ہی رکھ لیے. مخالف شیعہ نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ تم نے یہ کیا بدتمیزی کی، شاہی اسٹیج پر جوتا رکھ رہے ہو. اس پر ملا دو پیازہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ لوگ جوتا چور تھے. بھئی مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آج ان کی اولاد، ان کی ذریت میرا جوتا نہ چورا لے، اس لیے اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیے. شیعہ بولے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ تھے ہی کہاں جو ان پر تہمت لگا رہے ہو. اس پر ملا دو پیازے نے جواب دیا کہ میں بھول گیا، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وہ ایسا کرتے تھے. وہ بولے اس زمانہ میں بھی شیعہ نہ تھے. ملا دو پیازہ بولا ہاں اب یاد آیا، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں وہ جوتا چوراتے تھے. انہوں نے کہا اس وقت بھی شیعہ نہ تھے. تب ملا دو پیازہ نے کہا بھائی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ضرور ایسا ہوتا تھا. وہ بولے اس وقت بھی شیعہ کہاں تھے. اس پر ملا دو پیازہ نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بس جی سمجھ گئے. میرے محترم دوستو، جس مذہب کے ماننے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نہ تھے اور نہ ہی اول کے تینوں خلفائے راشدین کے زمانہ میں تھے، اس مذہب کا کیا حال ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے بعد مناظرہ اس طرح شروع ہوا کہ شیعہ نے ایک انگلی دکھائی تو ملا دو پیازے نے 2 انگلی دکھائی، پھر شیعہ نے 5 انگلیاں دکھائی تو ملا دو پیازہ نے مٹھی بند کر کے دکھائی، پھر شیعہ نے انڈا دکھایا تو ملا دو پیازہ نے پیاز دکھائی. اس پر مناظرہ ختم ہو گیا. بعد میں شیعہ نے کہا ملا دو پیازہ بہت بڑا مناظر معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ میں نے ایک انگلی دکھا کر اشارہ کیا کہ ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے، تو اس نے 2 انگلیاں دکھا کر یہ بتایا کہ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ضروری ہے. میں نے پھر 5 انگلیاں دکھا کر پنجتن پاک یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا. تو اس نے مٹھی بند دکھا کر اشارہ کیا کہ 5 مجتمع ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں. اس کے بعد میں نے انڈا دکھا کر اشارہ کیا کہ آسمان گول ہے انڈے کی طرح، تو اس نے پیاز دکھا کر بتایا کہ آسمان ایک نہیں بلکہ پیاز کی طرح یہ تہ بتہ متعدد آسمان ہیں. اس کے بعد ملا دو پیازہ سے حقیقت معلوم کی گئی تو اس نے بتایا کہ جب شیعہ نے ایک انگلی دکھا کر اشارہ کیا کہ تیری ایک آنکھ پھوڑ دوں گا، تو میں نے 2 انگلی دکھا کر اشارہ کر دیا کہ میں تیری دونوں پھوڑ دوں گا.
اور جب اس نے 5 انگلیاں یعنی چپت دکھا کر، تماچا دکھا کر ہمیں تماچا دکھایا، تو میں نے بند مٹھی یعنی مکہ دکھا کر کہ تیرے پاس اگر چپت ہے تو میں تیری خبر مکے سے لوں گا۔ اور جب اس نے انڈا دکھایا تو میں نے پیاز دکھا کر بتایا کہ انڈا بغیر پیاز کے نہیں کھایا جاتا، انڈا بغیر پیاز کے نہیں کھایا جاتا، پیاز کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اور وہ پیاز میرے پاس ہے۔ دیکھو بھائی، کبھی ایسا ہوتا ہے متکلم کی مراد کچھ ہوتی ہے اور مخاطب کچھ اور سمجھتا ہے، اس لیے ہمیں صحیح سمجھنا اور صحیح عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مجمع لگا ہوا تھا، اور وہاں ایک پادری، ایک عیسائی جو ہے یہ ثابت کر رہا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کم درجے کے ہیں، اور لوگ جو ہے سن رہے تھے، اور وہ عیسائی ماننے کو تیار نہیں کہ بھئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، وہ کم درجے کے کیسے ہوں گے؟ لیکن وہ عیسائی بار بار کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے، دیکھو 4تھے آسمان پر ہیں، اور تمہارے نبی جو ہیں زمین پر ہیں، درجہ میں کم ہوئے نا۔ جن کا درجہ کم ہوتا ہے وہ نیچے ہوتے ہیں، اور جن کا درجہ بڑا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، وہ تو اوپر ہوتے ہیں۔ لاکھ لوگ سمجھا رہے تھے، لیکن وہ پادری عیسائی ماننے کو تیار نہیں۔ ایک مولوی صاحب آ گئے میری طرح اور کہا کہ بھئی یہ ایسے نہیں سمجھے گا، سبزی والے سے لیا ترازو اور بٹکھرا، اور کہا ایک طرف جو ہے 5 کلو رکھا اور ایک طرف جو ہے 1 کلو رکھا، اور پھر اٹھایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہلکے تھے، اس لیے اوپر چلے گئے 4تھے آسمان پر، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند ہے، اس لیے وہ نیچے رہ گئے۔ تو حدیث پاک میں ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو اس کی عقل کے مطابق۔ ہاں، اگر عقل کے مطابق نہیں کرو گے تو سمجھاؤ گے کچھ اور سمجھے گا کچھ۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے نا۔ ہاں، کہا کہ اے ابراہیم، بادشاہ کیا کہا، اے ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ کہا کہ جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ قرآن میں ہے انا احیی و امید، میں ہی مارتا ہوں اور میں ہی زندہ کرتا ہوں۔ اور اس کی دلیل میں جیل خانے سے 2 قیدی کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو جو ہے پھانسی چڑھا دی، کڑاہے میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، بیچارہ مر گیا۔ اور کہا دیکھ، میں نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا یعنی زندہ کیا، اور ایک قیدی کو میں نے پھانسی چڑھا دی یعنی مار دیا، تو میں ہی مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، لگتا ہے یہ موٹے دماغ کا بیوقوف ہے، یہ زندگی اور موت، مارنے اور جلانے کی حقیقت کو سمجھا نہیں۔ لہذا قرآن ہی میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال رکھا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا اللہ تو وہ ہے جی کہ روزانہ پورب کی جانب سے سورج نکالتا ہے، اگر واقعتاً تم حقیقی خدا ہو تو آج مغرب یعنی پچھم کی طرف سے جو ہے سورج نکالو۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ تو لوگوں کی عقل کے مطابق بات ہوگی، سمجھے گا۔ ایک نابالغ بچہ، اسے آپ لاکھ جو ہے شہوت اور خواہشات کے بارے میں سمجھائیں گے، وہ نہیں سمجھے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ بغیر سمجھائے وہ ساری باتیں سمجھنے لگے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے تاکہ میرا عمل بھی صحیح ہو، آمین۔